أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الحمدللہ اصغریہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان سرزمین پاکستان اور بالاخص وادی مہران کی بیدار ضمیر اور تعلیم و تربیت کی راہ میں انتھک اور انتہائی قابل قدر خدمات سر انجام دینے والی مقدس تنظیم اصغریہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان اپنا 48واں کنونشن اور 48واں یوم صادقین علیہم الصلاۃ والسلام کے حوالے سے منعقد کر رہی ہے. اتنی کثیر تعداد میں آپ جوانوں کی شرکت ہر مرتبہ نئے جوش عزم اور ولولے کے ساتھ راہ حسین پہ ثابت قدم رہنے کا وعدہ اور وچن اس مبارک راہ میں جس طرح قبلہ مقصود صاحب نے آپ کو یاد دلایا کہ دنیا میں بیدار ضمیر انسان، دنیا میں راہ کربلا پر چلنے والے مجاہدین، کبھی قبلہ نے لبنان کی مثال دی، کبھی نائجیریا کی بات کی، کبھی یمن کی بات کی، ایران کی بات کی. تو میں آپ کو یہ یاد دلاتا چلوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ فقط نائجیریا، فقط لبنان، فقط سعودی عرب، فقط ایران، فقط یمن یا بحرین میں ملت تشیع اور عاشقان محمد و آل محمد بیدار ہیں، قربانیوں کے لیے تیار ہیں. میں آپ کو بھی یاد دلاتا چلوں کہ اصغریہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کے سندھ بھر کی گلی کوچوں میں پھیلے ہوئے لاکھوں کی تعداد میں جوان، لاکھوں کی تعداد میں حسینی، لاکھوں کی تعداد میں اصغری وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یمنیوں تم اکیلے نہیں ہو، حزب اللہیوں تم اکیلے نہیں ہو، ایرانیوں تم اکیلے نہیں ہو. یہ اصغریہ کا ہر مجاہد ابراہیم زکزکی بن کر دکھائے گا. اصغریہ کا ہر مجاہد حسن رسول اللہ کے نقش قدم پر چلے گا. اصغریہ کا ہر مجاہد ابو ذر کی پیروی کرے گا. اصغریہ کا ہر مجاہد حضرت حور کی طرح اپنے وجود میں وہ انقلاب، وہ تبدیلی لائے گی کہ دنیا کی نگاہیں ایک مرتبہ سرزمین سندھ کی طرف، وادی مہران کی طرف، کہ جس کی طرف جانے کا حسین مولا نے اظہار کیا تھا کہ مجھے جانے دو سرزمین سندھ کی طرف. حسین کو کوئی تو خوشبو آئی تھی، کوئی
محسوس ہوئی تھی، یہ جان لو، یہ باور کرو کہ وہ اصغریہ ہے کہ جس کی محبت حسین کو کھینچ رہی تھی۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ جدائی نہیں ہے، رنگ و نسل کا مسئلہ نہیں ہے، سرحدوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ اصغریہ عشق محمد آل محمد میں، اصغریہ حسینیت کی راہ میں کسی پاسپورٹ کی محتاج نہیں ہے، کسی ویزے کی محتاج نہیں ہے، بلکہ آپ کے امام نے آپ کو 1400 برس پہلے آگاہ کر دیا تھا کہ جب بات کربلا کی آئے، جب بات حق پر سر دینے کی آئے، جب بات جوانیوں کو لٹانے کی آئے، جب بات دین مبین اسلام کی راہ میں اپنے وجود کو قربان کرنے کی آئے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں کہ نائجیریا ہو، لبنان ہو، مشہد ہو، کربلا ہو، نجف ہو، پھر کوئی زمین کی قید نہیں ہے۔ کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، اگر وقت آیا تو بھٹشا کربلا بن جائے گی، اور یہ عاشورا کے مجاہد وہ بن کر سر کو ہتھیلی پر سجا کر دنیا کو بتائیں گے۔ امام زمانہ کے سامنے اپنی عظیم قربانی کا اظہار کرتے ہوئے آج صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ لبیک یا حسین، مولا میں آپ کی حل من ناصر کی صدا پر لبیک کہہ رہا ہوں۔ اگر انشاءاللہ آج جس طرح عملی طور پر آپ اپنا وجود لے کر کربلا یہ وجود میں تبدیلی، یہ یہاں پر آپ کا آنا، آپ نے میدان جنگ سے قدم باہر نہیں نکالا۔ آپ اس وقت بھی، آج بھی اور ہمیشہ میدان جہاد میں مصروف ہیں، چاہے وہ جہاد نفس کے خلاف ہو کہ جسے دین مبین اسلام کی تعلیمات میں جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ یہ آج نوجوانوں کے چہروں پر داڑیاں جہاد ہے، آج صبح کو ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں نماز فجر باجماعت ادا کرنا جہاد ہے، جھوٹوں کے معاشرے میں سچ کا ساتھ دینا جہاد ہے، بھگوڑوں کی دنیا میں، بے وفاؤں کی دنیا میں وفاداری کرنا، حق پر ثابت قدم رکھنا، یہ بھی جہاد ہے۔ خدا کی عزت اور جلال کی قسم، آپ سب بچے، جوان، بزرگ مجاہد ہیں، آپ مجاہد ہیں، اب راہ حق پر ثابت قدم ہیں۔ آپ کو کتنی طاغوتی قوتوں کو شکست دے کر، کتنی رکاوٹوں کو عبور کر کے آپ کو اپنی جنگ اور جہاد پر ایمان ہونا چاہیے، آپ کو اپنی قدر و قیمت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ آپ نے رکاوٹوں کی پرواہ نہیں کی، آپ نے موسموں کی سردی اور گرمی کی پرواہ نہیں کی، آپ نے پروپیگنڈا کی پرواہ نہیں کی، آپ نے میڈیا وار کو شکست دی، آپ نے سوشل میڈیا پر جو گند اچھالا جاتا ہے اس کو شکست دی، آپ نے نہ جانی کتنی رکاوٹوں کو عبور کیا۔ یہاں آج آپ کا بیٹھنا، خوش قسمت ہے آپ کہ
کہ یہ علماء، یہ راہ حق کے راہی، آپ کے تمام سینئر بزرگان اس حق کی راہ اور جہاد میں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ تعلیم و تربیت کی راہ میں آپ شیطانی رکاوٹوں کو عبور کرتے ہو، اپنے وجود کو مزین کرتے ہو، اپنے وجود کو سجاتے ہیں، اپنے وجود کو سنوارتے ہیں۔ اگر کسی اسکول کا شاگرد ہے، کسی کالج کا اسٹوڈنٹ ہے، یونیورسٹی میں پڑھنے والا ہے، آپ جہاں جہاں ہو وہاں پر حسینیت کے نمائندے ہو، حسینیت کے نمائندے ہو۔ آپ نے مغربی ثقافتی یلغار کو ٹھکرا دیا، آپ نے طاغوتی ہتھ کنڈوں کو کہ جو آپ کو نماز سے، دین سے، اخلاقیات سے، نیکیوں سے، شرافتوں سے دور کرنا چاہتے ہیں، مگر آپ نے کہا نہیں، ہم تو 28واں یوم صادقین کے حوالے سے منا رہے ہیں، ہم جھوٹوں کے نہیں سچوں کے پیروکار ہیں۔ وہ پیغمبر، وہ رحمت عالمین کہ جن کا اسوہ حسنہ آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونے کامل ہے، یاد رکھیں، جس طرح قبلہ نے بھی کہا نا کہ جینا بڑا مشکل ہے، مرنے کے مقابلے میں حق کی راہ پر ثابت قدم رہتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں حضرت آدم سے لے کر تاروز امروز آج تک بنیادی جنگ ڈائلاگ کی نہیں ہے، نعروں کی نہیں ہے، طاغوت کو شکست نعروں کے ذریعے نہیں، بلکہ تاریخ انسانی میں جنگ ہمیشہ سے کرداروں کی رہی ہے۔ آج بھی ہم اور آپ اگر کسی کو اچھا سمجھتے ہیں تو کردار کی وجہ سے، اگر کسی کو برا کہتے ہیں تو کردار کی وجہ سے۔ فرعون باوجود حکومت ہونے کے، مال و منال ہونے کے، رتبہ اور شاہی ہونے کے، تاج و تخت ہونے کے باوجود اگر آپ کی نگاہوں میں ملعون ہے، اگر آپ کی نگاہوں میں برا ہے، تو اپنے کردار اور رویوں اور نظریات کی وجہ سے۔ اگر آپ آج بھی حضرت موسیٰ پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو ان کے کردار کی وجہ سے، اگر آپ نمرود کے مخالف ہیں تو اس کے کردار کی وجہ سے، اگر آپ حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ سمجھتے ہیں تو ان کے کردار کی وجہ سے، آج اگر آپ محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو ان کے پاکیزہ کردار کی وجہ سے۔ اسی لیے ہمارے چھٹے امام نے بھی یہ ارشاد فرمایا تھا، اور پیغمبر گرامی کی تمام زندگی مکمل اسوہ حسنہ کردار کی روشن شمع ہے۔ ہم اور آپ تو ایک دوسرے کو القاب دیتے ہیں، قبلہ، کعبہ، سائیں، آقا۔ سائیں میں کوئی صفت نہیں ہے، قبلہ کعبہ عمل کی بنیاد پر نہیں، مگر جو پیغمبر کو لقب ملتے ہیں وہ خوشامد کی وجہ سے نہیں۔ اگر ان کے دین کے مخالفوں نے، ان کی جان کے دشمنوں نے انہیں کچھ القاب دیے تو یہ نہیں کہ سائیں، قبلہ، کعبہ، آغا جان، جی نہیں، انہوں نے کیا کہا؟ صادق۔ انہوں نے کیا کہا؟ امین۔ یہ صادق اور امین خوشامدی لقب نہیں ہے، یہ پیغمبر کا کردار ہے، پیغمبر کا عمل ہے کہ 40 برس اس
سماج میں، اس معاشرے میں، اس دور جاہلیت میں پیغمبر نے اتنا سچ بولا کہ بت پرست کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آپ صادق ہو۔ القاب اعلیٰ انسانی اوصاف کی وجہ سے، القاب عظیم خصلتوں اور صفات کی وجہ سے۔ اگر امین کہا گیا تو یہ امین خوشامدی لقب نہیں ہے کہ جس طرح ہم کسی کے پاؤں پر گر پڑتے ہیں، وڈیرے کو کہتے ہیں سائیں، قبلہ، جناب، آقا، یہ وہ لقب نہیں ہے۔ 40 برس امانت داری دکھانا پڑتی ہے، 40 برس خیانتوں سے دامن بچانا پڑتا ہے، 40 برس بے عیب زندگی، بے داغ زندگی دشمنوں کے مجمع میں اور سماج میں اس طرح گزاری جاتی ہے کہ تمام دشمن مل کر کہتے ہیں کہ سب نے خیانتیں کی مگر آمنہ کے لال اور عبداللہ کے یتیم، زہرا کے بابا، حسنین کے نانا کے پاکیزہ دامن پر خیانت کا داغ نہیں ہے۔ یہ القاب آپ پیغمبر گرامی کے اکثر القاب کا جب مطالعہ کریں تو حضور اکرم کے وجود مقدس کے اعلیٰ اوصاف نظر آئیں گے، کردار کی پاکیزگی نظر آئے گی، دشمنوں کے ساتھ ان کا سلوک، سماج اور معاشرے میں ان کا سلوک، اور اگر ہم ان کی تمام زندگی، تبلیغ کا اسلوب اور ان کے آثار و برکات جو کہ موضوع تھا، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ تفصیلی گفتگو میں بالکل سمیٹتے ہوئے 2-4 جملے اور گفتگو ختم، تاکہ ہم اپنے بزرگ علماء کو سن سکیں، ان سے فیض اور برکت حاصل کر سکیں۔ فقط 2-4 چھوٹی چھوٹی مختصر باتیں اور جملے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جوان حرص جان بنائیں گے، تعویذ بنائیں گے۔ پیغمبر کی 63 برس کی عملی زندگی کا نتیجہ اقوال کم، اعمال زیادہ۔ یہ الفاظ آپ اپنے پاس محفوظ رکھیں، اقوال کم، اعمال زیادہ۔ کیوں؟ کہ جو قرآن ان کے قلب مقدس پر نازل ہو رہا تھا، رفتہ رفتہ اس نازل کرنے والے نے یہ کہہ دیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے اہل ایمان وہ کہتے کیوں ہو جو تم سے ہوتا نہیں ہے۔ تو پیغمبر نے یہ اپنے زندگی کا انداز ترتیب دیا، یہ لیونگ سٹائل اپنایا کہ بولو کم، کرو زیادہ۔ اور ان کے فرزند مولا امام جعفر صادق علیہ السلام بھی ہمیں یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر تم حقیقت کی راہ پر چلنا چاہتے ہو تو دعاۃ للناس بغیر السنتکم، لوگوں کو دعوت دو بغیر زبان کے۔ تو لوگوں نے کہا قبلہ زبان کے بغیر کیا دعوت ہوتی ہے؟ امام نے فرمایا اپنے کردار کے ذریعے، اپنے افعال کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے اس طرح زندگی بسر کرو کہ تمہارا وجود چلتی پھرتی ہوئی ہدایت کی شمع بن جائے۔ نیکیوں کی دعوت، آپ نمائندہ ہیں، آپ یہاں نعرے فقط لگانے نہیں آئے، یہ نعرے تو اپنی قوت و شوکت، اپنے جذبات کا اظہار ہوا کرتا ہے، وگرنہ ان نعروں کے پیچھے ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک نظریہ ہے، ایک پروگرام ہے۔ لبیک یا حسین صرف جلسے میں کہنے کا نعرہ نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر جب آپ کو کسی کام کی دعوت دی جائے، جب کسی کام کی طرف بلایا جائے تو آپ کبھی بھی کسی بھی عمل میں، کسی بھی کام میں یزیدیت کو لبیک نہ کہیں، ہر زندگی کے عمل میں لبیک یا حسین کہیں۔ آپ کا ہر باطل عمل لبیک یا یزید ہے، آپ کا ہر اچھا کردار اور عمل لبیک یا حسین ہے۔ عملی طور پر اس انداز میں زندگی ہونی چاہیے۔
کہ آپ کی زندگی پیغمبر گرامی کی پاکیزہ تعلیمات، وہ پیغمبر جو محبتوں کے امین تھے، وہ پیغمبر جو رحمتوں کے بے بہا ذخیرہ تھے، کس طرح انہوں نے اپنی پاکیزہ زندگی کے ذریعے، آخری دو باتیں اور گفتگو ختم، جب ہم ان کا زندگی گزارنے کا رنگ دیکھتے ہیں، انداز دیکھتے ہیں، ہمیں کچھ ڈمی چیزیں، جب آپ موبائل خریدنے جاتے ہیں نا تو ایک بالکل سیم اسی رنگ روپ شکل و صورت کی ایک ڈبیا رکھی ہوتی ہے دکان پر، فلاں سیریز کا فلاں موبائل مجھے چاہیے، تو وہ ایک وہ بے جان ڈبی آپ کو اٹھا کر دیتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ نہ اس میں کیمرہ کام کر رہا ہے، نہ کوئی اس پر سم ڈالی جا سکتی ہے، نہ اس پر تصویر. یہ کیا ہے؟ کہا یہ ڈمی ہے، شکل و صورت وہ بنا لی ہے، ورک نہیں کرے گی، کام کی نہیں ہے، دکھاوے کی ہے. اسی طرح ہم ڈمی مسلمان نہ ہو، ہم ڈمی حسینی نہ ہو کہ ہم کام کے نہ ہو، فقط نام کے ہو. یہ آج اسلام کے نام پر کچھ ڈمی شخصیات آپ کو دھوکہ دے رہی ہیں. جس طرح رات مذاکرے میں بات ہوئی تھی MI6 کی، MI6 والے کوئی کلین شیپ بندہ نہیں بھیجتے، MI6 والے ڈمی لوگ بناتے ہیں. ان کے کاندھوں پر عبا اور قبا ہوتی ہے، ان کے سر پر عمامہ ہوتا ہے، وہ آیتیں پڑھتے ہیں، وہ حدیثیں پڑھتے ہیں، آپ کے منبر پر آتے ہیں، آپ کے درمیان بیٹھتے ہیں، نیاز مولا تناول فرماتے ہیں، اور آپ کے درمیان بیٹھ کر حسینیت کے نام پر یزیدیت کا سودا بیچتے ہیں. شہید مرتضی مطہری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مجھے وہ جملے یاد آ رہے ہیں کہ شہید نے فرمایا، حق کے روپ میں آتا ہے ہمیشہ ناحق. ناحق کبھی یہ نعرہ لگا کر نہیں آتا کہ میں ناحق ہوں، آؤ میرے ساتھ چلو. آپ کے پاس اتنی بصیرت، اتنی پہچان، اتنی ثواب دید، اتنی تیز اور بالغ نظری ہونی چاہیے کہ آپ حق اور باطل میں تمیز کر سکیں. اور اصغریہ پاکستان کے پاس اگر مجھ میں اتنی تشخص کرنے کی قوت نہیں ہے، میں اتنا بالغ النظر نہیں ہوں، یہی سبب ہے کہ 1967-68 سے لے کر آج 2017 کے اختتام تک اور انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے اصغریہ نے سرپرست کونسل، نگہبان کونسل میں اپنے علماء، دانشوروں اور مفکروں کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. ان کی سرپرستی میں قدم پر قدم چلتے ہیں تاکہ ہم بزرگوں کی انگلی پکڑ کر چلیں، تاکہ کسی راہ میں یزیدیت کا شکار نہ ہو جائیں، کوئی حسینیت کے نام پر یزیدیت کا سودا نہ بیچ دے. ہر دور میں آپ علماء کے ساتھ چلے ہیں. خط ولایت فقیہ اور نظریہ امامت کے پیروکار جلیل القدر علماء کا سایہ شفقت آپ کے ساتھ رہا ہے. آپ اس راہ پر چلتے ہو، آپ اس راہ کے راہی ہو کہ جس پر دھوکہ نہیں ملے گا آپ کو راہ حقیقت پر چلنے والے، وہ خمینی کے شاگرد، وہ سید علی خامنئی کے پیرو، وہ حزب اللہ کی راہ پر چلنے والے علماء اور مجاہدین آپ کے سرپرست بن کر، آپ کو کامل اطمینان ہونا چاہیے کہ بگاڑ پیدا نہیں ہوگا. بس دین کے نام پر جو ڈمی چیزیں بک رہی ہیں، کبھی پیری مریدی کی کل بات ہوئی تھی، تقلید پیری مریدی نہیں ہے. باطل ہونے کا سب سے بڑا ایک رنگ جو آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں مرشدوں کو مرید پال رہے ہیں. مرشد سائیں یہ ٹوپی کہاں سے؟ سائیں فلاں نے مرید نے مجھے ہدیہ کی. مرشد سائیں یہ جس قالین پر آپ تشریف فرمائے کہاں سے آیا؟ سائیں فلاں مرید مجھے ہدیہ کر کے گئے. مرشد سائیں یہ بنگلے پر نیا رنگ نظر آ رہا ہے وائٹ واش کا، بابا یہ فلاں مرید آیا تھا. گاڑی یہ لینڈ کروزر پجیرو اور یہ فلاں 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 کہاں سے؟ بابا فلاں مرید نے مجھے دی ہے، ہم تو فقیر آدمی ہیں. پتہ چلا مرشد سائیں کے سر کی ٹوپی مرید نے دی.
جس قالین پر بیٹھا ہے وہ مرید نے دیا، جس گاڑی پر گھوم رہا ہے وہ مرید کی دی ہوئی ہے، جو مرغی کھا رہا ہے وہ مرید دے کر گیا ہے، جو بکرا ذبح کیا ہے وہ مرید کی عطا ہے، جو چاولوں کی بوری پک رہی ہے وہ مرید دے رہا ہے، جس گلاس میں پی رہا ہے وہ مرید کی طرف سے، جس پلیٹ میں کھا رہا ہے وہ مرید کی طرف سے۔ اور جب محمد و آل محمد کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ سلمان در زہرا کا کھا رہا ہے، ابو ذر آل محمد کے در سے مانگ رہا ہے۔ پتہ چلا یہ ڈمی مرشد ہے، جھوٹا اسلام کا ڈھونگ رچا کر کسی گدھی پر قبضہ کر کے اسلام کے نام پر لوٹ رہا ہے، کیونکہ جو کائنات کے سب سے بڑے مرشد اور رہنما ہے وہ مریدوں کو پالتے ہیں، مرید انہیں نہیں پالتے۔ وہ یا اور یہ آخری بات، گفتگو ختم، اور وہ یہ کہ ایک اور فارمولا بھی چیک کیا کیجئے، بڑا آدمی خدمت لینے والا نہیں ہوتا۔ میرے پاؤں دابو میں بڑا آدمی ہوں، میری خدمت کرو میں بڑا آدمی ہوں، جی نہیں۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ جو جتنا بڑا خدمتگار اتنا معتبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر گرامی کی 10 برس خادم ذاتی رہے، ذاتی خدمتگار۔ پیغمبر کے وصال کے بعد لوگوں نے پوچھا، انس ذرا یہ تو بتا تو پیغمبر کریم کی کیا خدمات سر انجام دیتا تھا؟ حضرت انس رونے لگے۔ لوگوں نے کہا ہم نے آسان سوال کیا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ تو ہمیں یہ بتائیں۔ انس نے کہا اسی بات کا تو رونا ہے، میں 10 برس آقا نامدار کی خدمت میں حاضر رہا، ان 10 برسوں میں پیغمبر نے میری زیادہ خدمت کی، میں نے کم خدمت کی ہے۔ خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلانا پڑتا ہے، خود تکلیفوں میں گزار کر دوسروں کی خبرگیری کرنی پڑتی ہے۔ اور آخری جملہ کہہ کے بات ختم کروں کہ شہید مرتضی مطہری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہی جملہ آپ کی بارگاہ میں نظر کر رہا ہوں۔ شہید نے کہا، آپ جن کے پیروکار ہو، آپ کے ائمہ، آپ کے رہبر، ہر امام کی شہادت کے بعد جب غسل دے کر کفن پہنایا جا رہا تھا تو لوگوں نے دیکھا، مولا کائنات سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک سیرت متواترہ ہے ائمہ کی کہ جب غسل اور کفن دیا جانے لگا تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کے شانوں پر، ان کے کاندھوں پر زخموں کے نشان ہیں۔ پوچھا گیا یہ زخم کیسا ہے جو معصوم کی مبارک شانے پر ہے؟ تو بتایا گیا جب سارا مدینہ سو جاتا تھا، جب سارا شہر سو جاتا تھا، نیند کے مزے لیتا تھا، آرام فرماتا تھا، تو یہ معصوم اپنے گھر سے نکلتے تھے، اپنے کاندھے پر کھانے کی بوری اٹھا کر، خوراک کا سامان لاد کر ان محلوں گلیوں میں چلے جاتے تھے جہاں یتیم، معذور، بھوکے اور غریب لوگ بستے تھے، اور یہ پوری زندگی یہ عمل سر انجام دیتے رہے۔ اتنی بار سر انجام دیا کہ ان کے کاندھوں اور شانوں پر زخموں کے نشان بن گئے۔ یہ سیرت ائمہ ہے۔ خدمتگار بنے، اپنے سماج اور معاشرے میں زبان سے کم بات کریں، عمل اور کردار سے زیادہ نصیحت کریں۔ ہماری باتیں اثر انداز اس لیے بھی نہیں ہوتی، ہمارے وعظ اور نصیحت، ہمارے لمبے چوڑے خطبے اور تقاریر نتیجہ خیز نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ اصغریہ کا جوان عملی نمونہ بن جائے، اپنے آقا اور مولا کی مبارک زندگی اور تعلیمات کا کہیں کم کریں زیادہ۔ میں نے اپنی وعدے کے مطابق گفتگو ختم کی، اور آخر میں فقط یہی عرض کرتا چلوں کہ اپنی قدر و قیمت کو پہچانیں، اپنی حیثیت کو، وزن کو محسوس کریں۔ آپ کو زندگی بھر آپ کو ترانے سنائے گئے، تو عام نہیں کو جوان، اصغر جو سپاہیاں
آپ عام جوان نہیں ہیں جو گلیوں اور محلوں میں پھرتے ہیں. یہ نہ سمجھیں کہ میری بھی 2 ہاتھ اس کے بھی 2 ہاتھ, میری بھی 2 آنکھیں اس کی بھی 2 آنکھیں. جی نہیں, فرعون کے بھی 2 ہاتھ تھے, حضرت موسیٰ کے بھی 2 ہاتھ تھے, یزید کے بھی 2 بازو تھے, شمر کے بھی 2 ہاتھ تھے, حضرت عباس کے بھی 2 بازو تھے. مگر کجا وہ بازو, کجا یہ حق کی راہ میں کٹنے والے بازو. آپ عام جوان نہیں ہیں کہ میں فلاں چانڈیوں, میں فلاں کھوسا, میں فلاں میمن, میں سید, میں فلاں, میں فلاں, میں فلاں. جی نہیں, آپ یہ سمجھیں میں علی اصغر کا مرید ہوں, میں کربلا کا راہی ہوں. قوم وہی ہے, ذات وہی ہے, مگر مجھ میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. سماج یزیدی ہے, میں حسینی ہوں. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کو عملی طور پر اصغری بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے صبر اور سکون کے ساتھ یہ میری الٹی سیدھی باتیں 2-4 جو آپ کی بارگاہ میں عرض کر سکا سماعت فرمائی. نوازشیں, کرم نوازی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.